بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظہور اسلام کے وقت جب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی، آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اسی لیے ابتدائی سے بعض دوسرے صحابہ کی طرح آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریری کام انجام دیتے تھے۔ چنانچہ کاتبان وحی میں آپ کا بھی نام شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو مکاتب فرمان لکھے جاتے تھے ان میں بعض آپ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حدیبیہ کا صلح نامہ آپ ہی نے لکھا تھا۔ اسلام کے علوم و معارف کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرچشمہ سے پوری طرح سیراب اور ان صحابہ میں تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں نہ صرف پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیات کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقہ میں ہے اور صحابہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا مدار روایتوں پر ہے۔ مثلاً ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایت سے آیت کی تفسیر منقول ہے۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتب فہرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 30 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و رفاقت میں بسر کیے۔ اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات و افادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ فقہ و اجتہاد کے لیے کتب و سنت کے علم کے ساتھ سرعت فہم، دقیق کا سنجی انتقال ذہنی کی بڑی ضرورت ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کمالات خدا دادہ حاصل تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطۂ راست نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے نومولود بچے کو لے کر حضرت علی کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ وہ تینوں مرد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ ہر مرد کا یہ دعویٰ تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس کو دے دیا جائے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے کہنے لگے کہ تم سچ بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ عورت کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کہ ان تینوں میں سے اس بچے کا باپ کون سا ہے۔ جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس ماہ میں نے ان تینوں مردوں سے ہمبستگی کی تھی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میری غلطی کو معاف فرما دیجیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان مردوں سے پوچھنے لگے کہ تم میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم حلف کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفہ سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر کہنے لگا، نہیں، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر اب بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ کیسے عجیب و غریب معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی موجود تھے، کہنے لگے کہ آج علی سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔
خیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمانے لگے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کی دیت کے 3 حصے کیے جائیں۔ پھر آپ نے قرعہ ڈالا، جس کے نام قرعہ نکلا اس کو بچہ دے دیا، اور باقی دونوں کو دیت کے 3 حصوں میں سے 2 حصے پہلے شخص سے لے کر دے دیے جس کے نام قرعہ نکلا تھا۔ تو ملتے ہیں دوستو اس طرح کی اور مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔